بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ دوستو، بہنوں، بھائیو، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ اس زینب کو جانتے ہیں جس نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دینے کی کوشش کی تھی، سازش کی تھی؟ تو دوستو، زینب بنت حارث خیبر کی ایک یہودی خاتون تھی جو جنگ خیبر کے بعد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دینے کی کوشش کی وجہ سے اسلامی تاریخ میں مشہور ہوئی۔ یہ واقعہ ہجری کے 7ویں سال میں پیش آیا تھا، جب مسلمانوں نے مدینہ کے قریب خیبر کے مضبوط یہودی قلعوں میں فتح حاصل کی تھی۔ اس واقعہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خلاف سنگین قاتلانہ کوششوں میں سے ایک کے طور پر یاد کیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے اپنے رسول پر اللہ کی حفاظت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شاندار صبر اور حکمت کا ثبوت دیا۔ خیبر کی جنگ بعض قبائل کی برسوں کی دشمنی کے بعد ہوئی تھی، جنہوں نے بار بار معاہدوں کو توڑا اور مسلمانوں کے خلاف دشمنوں کی حمایت کی۔ مسلمانوں کی فتح کے بعد خیبر کے بہت سے لوگوں نے پرامن طور پر ہتھیار ڈال دیے۔ ان میں زینب بنت حارث بھی تھیں، جن کے خاندان کے افراد تنازع کے دوران مارے گئے تھے۔ تاریخی روایت میں بتایا گیا کہ وہ جنگ کی وجہ سے شدید غصے اور غم میں مبتلا تھی۔ بدلہ لینے کے لیے اس نے خفیہ طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، شہید کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ زینب کو معلوم ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھنی ہوئی بکری کے گوشت کو ترجیح دیتے تھے، تو اس نے ایک بھنا ہوا میمنہ تیار کیا اور اس میں مضبوط زہر ملایا، بہت تیز قسم کا زہر ملایا، اور اس نے وہ خاص طور پر کندھے کے حصے میں، پھر اس نے وہ کھانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور تحفہ پیش کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حسن اخلاق اور حسن سلوک کے تحت لوگوں سے تحفے قبول کیے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے بیٹھ گئے، جن میں بشر بن البرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت کا ایک ٹکڑا اپنے منہ میں رکھا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں زہر کے بارے میں بتا دیا، اس سے پہلے کہ وہ اس کا زیادہ حصہ نگل لیں۔ روایت کے مطابق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کھانا چھوڑ دیا اور اپنے صحابہ کو یہ کہہ کر تنبیہ کی کہ گوشت میں زہر ملا ہوا ہے۔ البتہ بشر بن البرہ رضی اللہ تعالیٰ پہلے ہی کچھ زہر آلود گوشت کھا چکے تھے اور بعد میں اس کے اثرات کی وجہ سے وہ انتقال بھی کر گئے۔ اس المناک واقعہ نے مسلم کمیونٹی کو گہرا متاثر کیا۔ جب زینب بنت الحارث کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا تو انہوں نے کھلے دل سے اپنے اعمال کا اعتراف کیا۔ اس نے وضاحت کی کہ وہ جانچنا چاہتی تھی کہ آیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی نبی ہیں۔ اس نے مبینہ طور پر کہا کہ اگر وہ سچے نبی ہوتے تو اللہ تعالیٰ اس زہر کے بارے میں بتاتا، لیکن اگر وہ صرف بادشاہ ہوتا تو لوگ اس سے چھٹکارا پاتے۔ یہ بیان اس کی نبوت کی سچائی کے بارے میں اس کی نفرت اور تجسس دونوں کو ظاہر کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشکل گھڑی میں غیر معمولی صبر اور رحم کا مظاہرہ کیا۔ بعض روایت میں بتایا گیا کہ آپ نے ابتدا میں اسے معاف کر دیا تھا، اگرچہ بعد میں اسلامی تاریخ منابع میں بشر بن برہ رضی اللہ تعالیٰ کی وفات کی وجہ سے قانونی کارروائی کا ذکر کرتی ہے۔ اس واقعہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کا پتہ چلتا ہے، حتیٰ کہ آپ کو نقصان پہنچانے والوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، سورہ انبیاء میں جس کا ترجمہ ہے، اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر رحمت عالم کے لیے۔ خیانت اور خطرے کے لمحات میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بے قابو غصے کی بجائے انصاف اور حکمت سے کام لیا۔ اس زہر نے بعد میں کئی سالوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی طور پر متاثر کیا تھا، کیونکہ زہر کچھ ایسا ہی تیز تھا۔ اپنی زندگی کے اختتام کے قریب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے مبینہ طور پر خیبر سے زہر آلود کھانے کی وجہ سے ہونے والے طویل درد کا حوالہ دیا۔ صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری بیماری کے دوران فرمایا کہ وہ زہر آلود کھانے کے اثرات کو محسوس کرتے ہیں۔
اور اپنی زندگی میں وہ کرتے رہے ہیں۔ مسلم علماء اس واقعہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے دوران پیش آنے والی مشکلات اور آزمائشوں میں سے ایک قرار دیتے ہیں۔ قرآن پاک بار بار مومنوں کو خیانت، نفرت اور معصوم لوگوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش سے خبردار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 8 میں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس کا ترجمہ اور کسی قوم کی عداوت تمہیں انصاف کرنے سے نہ روکے۔ زینب بنت حارث کی کہانی ایک اہم سبق سکھاتی ہے کہ غصہ اور انتقام کس طرح لوگوں کو تباہ کن اعمال کی طرف لے جا سکتا ہے۔ یہ اس کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور خطرے کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کو بھی اجاگر کرتی ہے۔ اس واقعہ سے ایک اور سبق حقانیت کا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زہر کے بارے میں اطلاع دے دی گئی تھی کہ وہ فوراً اس کو چھوڑ دے، جسے بہت سے علماء اللہ کی حفاظت کی نشانیوں میں شمار کرتے ہیں۔ دشمنوں، جنگوں، تانوں اور قتل کی کوششوں کا سامنا کرنے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت، صبر اور حوصلے کے ساتھ اسلام کا پیغام جاری رکھا، اللہ تعالیٰ کا پیغام جاری رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ بھی سکھایا کہ وہ دوسروں کو ناحق نقصان پہنچانے سے گریز کیا کریں۔ انہوں نے کہا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو نقصان پہنچانا چاہیے اور نہ ہی بدل دینے والا۔ سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث مومنوں کو یاد دلاتی ہے کہ اسلام انصاف، امن اور ذمہ داری کا مذہب ہے۔ زینب بنت حارث کی کہانی ایک طاقتور تاریخی واقعہ بڑی نو انسان میں ہے، جس میں انسانی دشمنی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم کردار دونوں کو دکھایا گیا ہے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم بیان کریں گے شہادت حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی، اور وہ کون تھا جس نے آپ کو شہید کیا۔ دوستو، کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔